قرآن شریف ٹرانسلیشن پارٹ 5۔ قرآن شریف ٹرانسلیشن سے پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن ضرور پریس کریں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لوگ ان دونوں سے یہ سحر سیکھ لیا کرتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں فرق پیدا کرتے، اور یہ سحر اس کے ذریعے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور نفع کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ یہود بھی جانتے ہیں کہ جو شخص اس سحر کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک یہ بری چیز ہے کہ اس سحر کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ کاش یہ اپنی عقل سے جان جاتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے یہاں معاوضہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ سحر تو کفر ہی کفر ہے، کاش یہ جانتے اور عقل سے سوچتے۔ مومنوں، اپنے نبی سے لفظ رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور اچھی طرح سن لو، کافرین کے لیے تو بڑا خطرناک عذاب ہے۔ کافر اہل کتاب یا مشرک یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ پر اپنے رب کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اس کو اپنی خاص رحمتوں سے نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا فضل والا، بڑا کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا ویسی ہی دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کی تو بادشاہت تمام آسمان اور زمین کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ تو ہمارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے نبی سے ایسا سوال کرو پہلے موسیٰ سے کیا جا چکا ہے، اور جس نے اپنے ایمان کے بدلے کفر کیا وہ تو سیدھے راستے سے ہی گمراہ ہو گیا۔ بہت سے اہل کتاب پسند کرتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ ہے اور حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اس کے بعد ہے جب کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل کرے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز پوری پابندی کے ساتھ برابر پڑھتے رہا کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، کیونکہ آپ جو نیکی کما چکے وہ اللہ کے وہاں پاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ ان کے باطل خیالات ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل یا سند پیش کرو۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، اللہ کے سامنے جو جھکے گا اور وہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم و رنج۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کسی راستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی بات وہ یعنی مشرکین کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اور ان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان میں داخل ہو، مگر ڈرتے ہوئے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، پاس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔ بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ تو پاک ہے اور بلاتر ان چیزوں سے، بلکہ ہر چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے سب کی سب اسی کی ہے، اور سب اس کی فرما بردار ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسے کہہ دیتا ہے ہو جا،
وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح جو ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی طرح باتیں کرتے تھے۔ ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا اور دین حق دے کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے۔ نبی، تم ان کی خاصیت کی پیروی کرو گے، باوجود یہ کہ تمہارے پاس ہماری وحی پہنچ چکی ہے، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، ہماری کتاب ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے یہ لوگ خاصرے میں رہیں گے اور ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور نیز میں نے ساری دنیا جہاں والوں پر تم کو فوقیت اور عزت عطا کی، اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی کوئی فرمائش کام آئیں گی، اور نہ کسی کو کسی کی مدد ملے گی۔ اور جب ابراہیم کی چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش کی تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو ابراہیم نے کہا میری اولاد میں سے بھی بنائیے، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امان پانے کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امان کی جگہ بنا دے، اور جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے اس شہر میں میوے عطا فرما۔ اللہ نے کہا جو کافر ہو جائے اس کے لیے بھی میں کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیاد اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، یہ ہماری خدمت منظور فرما، اور بلا صبح تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ بس کرو، کتنا مانگو گے میں نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے کہ تم مانگ میں دوں گا، تم معافی مانگ میں معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے۔ Thanks for watching this video. Inshallah I will be continue soon. And also please subscribe my channel. Don't forget press the bell icon. اگر آپ چاہتے ہیں اسلامک ویڈیو جاننا، اسلامک نالج لینا، یا تو پھر رحمانی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔